جلسہ میں عورت آئی بیان سننے کے لیے، دستار بندی کا جلسہ چل رہا تھا، تو سب کے سر پر بڑی بڑی دستار باندھی گئی، بڑی بڑی دستار باندھی گئی۔ وہ عورت جو دیکھ رہی تھی، اسکرین پر دیکھ رہی تھی، پروجیکٹر پر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں شوق ہوا، کاش کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، بیٹا تھا ہی نہیں۔ کاش کہ میرا باپ حافظ ہوتا، باپ مر گیا تھا۔ کاش کہ میرا بھائی حافظ ہوتا، بھائی تھا ہی نہیں۔ ایک شوہر بچا ہوا تھا، تو شوہر سے آ کر کے کہا کہ تم حافظ ہو جاؤ۔ تو شوہر نے کہا کہ بوڑھا توتا کیا سیکھے گا، بچپن میں تو سیکھا نہیں، 55 میں کیا سیکھوں گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ کہا تم سے 2 منٹ میں ہو جائے گا، حفظ کرنا بالکل آسان ہے، حافظ بننا بالکل آسان ہے، میں کرا لوں گی تمہیں حافظ، بنا لوں گی میں تمہیں حافظ، بالکل آسان ہے، تم ہمت کرو، کہ میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں دھرتی کا بوجھ ہوں، قرآن کا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا کہ بالکل آسان ہے، اگر تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ میری بیوی مجھ کو کیا انعام دے گی؟ اگر تم شادی کر لو گے تو تمہاری دوسری شادی کی میں اجازت دے دوں گی۔ اب کیا تھا، رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں، تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہو۔ 2 پیغام بچہ اور جوان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، بالکل میرا حصے کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، صرف 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ باقی ہے، جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ آپ کی پیشانی اس قدر چمک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے، آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی ہے، بخیلی مت کیجیے۔ چوتھا پیغام بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کر ڈالوں، تو بیٹا کہتا ابا حضور میری 4 فرمائش ہے، جب آپ ذبح کرنا چاہیں گے تو آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، ابا حضور چاقو تیز کر لیجئے گا۔ تیسری فرمائش ہے ابا حضور جب آپ مجھ کو ذبح کریں گے تو میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں تیرا بیٹا قربان ہو جائے۔ چوتھی فرمائش بیٹے نے کہا ابا حضور جب میں ذبح ہو جاؤں، جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دیجئے گا تاکہ میری ماں کو صبر ہو جائے کہ اللہ کا حکم تھا میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ باپ چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، بیٹے کو پہرے پر بٹھایا کہ بیٹا کوئی آئے تو کہہ دینا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ جیسے ہی چوری کرنے کے لیے باغ میں داخل ہوا، بیٹا کہتا ابا حضور وہ دیکھ رہا ہے، بھاگ کر کے آیا، کہیں کوئی نہیں۔ دوبارہ پھر جب ارادہ ہوا چوری کا، پھر بچہ کہتا ابا وہ دیکھ رہا ہے، پھر باپ بھاگ کر کے آیا۔ تیسری بار جب گیا باپ چوری کرنے کے لیے، بچے نے پھر کہا ابا وہ دیکھ رہا ہے، باپ بھاگ کر کے آیا، ایک تماچا مارا، کون تیرا باپ دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا حضور میں آپ کے تماچے کا برا نہیں مانتا، کون باپ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ باپ آیا بادشاہ کے دربار میں،
نماز جلدی پڑھائی، کھانا تھوڑا کھایا. بادشاہ کے دربار میں آیا نماز پڑھانے کے لیے تو جلدی پڑھا دیا، جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ. 10 منٹ کی نماز 5 منٹ میں ختم. السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہو گیا ختم. 5 منٹ میں نماز ختم. دسترخوان پر بیٹھا تو 2 لقمہ اٹھایا، ہاتھ دھو کر کے فارغ ہو گیا. اب گھر آ کر کے بیٹا سے کہتا بیٹا بھوک بہت تیز لگی ہے، دسترخوان لگاؤ. تو بیٹے نے کہا ابا حضور نماز آپ نے بڑی جلدی پڑھائی، کھانا آپ نے تھوڑا کھایا. اب بیٹا وہاں زیادہ کھانا کھاتا تو لوگ کہتے پیٹو ہے، تھوڑا کھانا کھایا تاکہ کہیں گے ولی آدمی ہے اس لیے تھوڑا کھانا کھایا. کہا ابا حضور آپ نے تھوڑا کھانا کھایا تاکہ بادشاہ آپ کو ولی سمجھے، جلدی سے نماز لوٹا لیجئے. کھانا تو آپ کھا رہے ہیں، وہاں آپ نے تھوڑا کھایا کہ آپ کا کام بن جائے. نماز جلدی لوٹائیے ورنہ ریاکار کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے. آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ سنیے گا. اگر اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں آپ کو صرف 3 کام کرنا، اس سے آگے کوئی کام نہیں کرنا. بچے کو بات بات پر نہیں مارنا، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بات بات پر نہیں مارنا ورنہ بے شرم بے حیا ہو جائے گا. بے شرم بے حیا نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا. دوسری بات، بچے کے سامنے موبائل نہیں دیکھنا. بچہ گھر سے باہر نکل جائے موبائل نکالیے دیکھیے، بچہ گھر کے اندر رہے موبائل چھوڑ دیجئے. باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786. تیسری بات کو یاد رکھیے، جب بچہ گھر کے اندر موجود رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. جب بچہ گھر سے باہر جائے تو کرسی پھوڑ دیجیے، برتن توڑ دیجیے، توڑ پھوڑ جتنا کرنا ہے کرتے رہیے. لیکن جب بچہ گھر کے اندر موجود رہے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا. جانتے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ جب ماں باپ کے جھگڑے کو بچے دیکھتے ہیں تو ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیتے ہیں، نہ جوانی میں قدر کرتے ہیں نہ بڑھاپے میں عزت دیتے ہیں. لمحے کی خطا ہوتی ہے، صدیوں کی سزا ہوتی ہے. انشاءاللہ بچے کی تعلیم پر محنت ہوگی، بیٹی والے سے قیمت چکائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے. کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے. کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے. لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے. بچوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا. قرآن کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اس کے بعد جوان کا ایک پیغام آئے گا. جلسہ میرے حصے کا نکل رہا ہے، صرف 5 منٹ کا جلسہ ہے. آپ لوگ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھائیں گے. یہ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہم کیسے مانیں؟ 3 وجہ سے ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کاپی کر کے دکھائیے. کاپی دکھا ہی نہیں سکتا کوئی. اللہ کی کتاب ہے یہ کیسے مانے؟ پیشین گوئی اللہ نے کر دی کہ قرآن اللہ کا اجالا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. 1400 سال سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن قرآن کے نور کو مٹا نہیں سکے. تیسری بات، یہ اللہ کی کتاب ہے کیسے مانے؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی. لیکن آج ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے. سائنس قرآن کی بات کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی. یاد رکھیے، سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی. سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی. آج سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی وہاں زندگانی. قرآن نے 1400 سال پہلے کر دیا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج اور چاند میں جو رشتہ ہے ماں بیٹے کا، جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے بیٹا دودھ پیتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج کا رشتہ ہے.
سورج ماں ہے، اس سے روشنی ملتی ہے، چاند بیٹا ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے سورج کو مؤنث کہا یعنی عورت کہا، اور چاند کو مذکر کہا یعنی مرد کہا۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ دیکھیں گے کہ جب آسمان میں ستارے نہیں ہوتے رات میں، اور یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، اور آدمی سمندر میں سفر کرتا ہے، تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یہ سائنس نے کہا، اور قرآن نے کہا جس کے دل میں اسلام کا نور نہیں ہوتا، ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ سمندر میں جیسے ہاتھ نظر نہیں آتا، اس کو صحیح اور غلط معلوم نہیں ہوتی، تمیز ختم ہو جاتی۔ تیسری بات، سائنس نے کہا یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے پورے انسان کا جو وجود ہے، سر سے لے کر کے پیر تک میں، سینٹر پوائنٹ کون سی چیز ہے؟ پیر ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، پہلو ہے، بازو ہے، سینٹر پوائنٹ مرکز کیا ہے؟ مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے یہ جو ماتھا ہے، ماتھا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ، سب کچھ یہی ہے، دماغ یہی ہے، سمجھداری یہی ہے، دشمنی یہی ہے، دوستی یہی ہے، محبت یہی ہے، نفرت یہی ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو یعنی پیشانی کو زمین سے ٹیکو، خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کا بندہ فرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہے یعنی 7 آسمان کے اوپر ہے، اتنی دور ہے، لیکن جب خدا کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے یہ فرش کا بندہ عرش کے خالق سے ایسے قریب ہو جاتا ہے جیسے 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے جو آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ آپ روزانہ گھر میں پڑھیے، گھر کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں گارنٹی لیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، جو آنے چاہتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ ارادہ بدل لیتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ اگر پڑھ نہیں سکتے پوری سورت تو آیت الکرسی کو آپ پڑھ دیجئے 41 مرتبہ، یا تو شام میں پڑھیے یا تو صبح میں پڑھیے، یا گھر کا کوئی ایک آدمی پڑھ دے، شیطان بھاگ جائے گا، آنے والا شیطان آپ کے گھر میں آئے گا ہی نہیں، گھر کو باندھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی ہے۔ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لوگو یہ دنیا ہی تمہاری دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس لوٹو گے، حساب کتاب کے لیے وہ کھڑا کرے گا، کہے گا زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال دیا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم دیا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ انشاءاللہ قرآن کو پکڑیں گے، تلاوت کریں گے، تلاوت سنیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن سنیں گے تراویح اور جمعہ میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھیں گے جنازے پر، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہاں آ کر کے پھنسے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں مومن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام اور زحمت تمام۔ اللہ آپ کو بھی آباد رکھے، آپ کے بچوں کو بھی آباد رکھے، آپ کے جوانوں کے مستقبل کو اللہ روشن فرمائے۔ سننے کے لیے جوان لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ کسی جنم میں اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں، کسی صورت سے سیدھا جنت میں آ کر کے آپ جوان ہوں گے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جوان کتنا قیمتی ہوتا ہے، جیسے شیر، لیکن شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا گیا، وہ اپنے کو بکری سمجھ رہا ہے، جوان کو اپنی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں ہے۔ شیر کا بچہ بکری کے ریوڑ میں چلا جائے وہ اپنے کو بکری سمجھتا ہے، اسی طرح یہ جوان
اپنے کو صرف جوان سمجھ رہا ہے. خدا کی کتنی بڑی نعمت جوانی ہے، اس کو اس کی قدر ہی نہیں. دوسری بات یاد رکھیے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ان کو عثمان اور علی معلوم نہیں، یہ کیا دیندار بنیں گے؟ ان کے پاس علم نہیں، ہنر نہیں، یہ دھرتی کے بوجھ ہیں، یہ بوجھ کیا اٹھائیں گے؟